بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے دو طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں نوری کہا جاتا ہے۔ فرشتے چونکہ شادی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی نسل بڑھتی ہے، جبکہ ناری وہ مخلوق تھی جسے اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا، جنہیں ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر، ابن خلدون اور درجنوں روایات میں ہے کہ سب سے پہلے سمہون جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس سے جوڑے میں ایک لڑکی کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا۔ سمہون نے اس لڑکی سے شادی کی، ان کی نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل پوری زمین پر پھیل گئی۔ یہ یاد رہے کہ نوری مخلوق آسمانوں میں رہتی تھی اور ناری مخلوق کا بسیرا زمین تھی۔ جب اللہ پاک نے جنات کو پیدا کیا تو شروع میں یہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ کے تابعدار رہے اور اللہ پاک کی عبادت بھی کرتے رہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سرکشی غالب آنے لگی، اسی وجہ سے یہ مخلوق اللہ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنوں میں سے ایک جلیبہ نامی جن تھا، جلیبہ کی شادی تبلیس سے ہو گئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسامت میں کافی بڑے تھے۔ جلیبہ کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان میاں بیوی سے بڑے بڑے جن خوف کھانے لگے۔ جلیبہ اور تبلیس کے ملاپ سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 پہلے زمین پر جنوں کا خوب عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچا رکھی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ کا حکم دیا کہ تم زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، تو ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کیا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے درمیان تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بڑے بڑے جنوں کو ہلاک کیا، جس میں عزازیل کے والدین جلیبہ اور تبلیس بھی ہلاک ہو گئے۔ جو بچ گئے ان کو قید کر لیا گیا۔ انہی قیدیوں میں عزازیل بھی بچے کی شکل میں موجود تھا۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین پرورش کی، اس کو عبادت کرنے کے بہترین طریقے سے ہمکنار کیا، جس وجہ سے عزازیل فرشتوں کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کے پاس بے شمار علم آ گیا۔ یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے لگا۔ اللہ نے اس کو فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو بڑی بڑی دیر تک خطاب دیا کرتا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام بھی اس کے شاگردوں میں سے تھے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسے ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے اور کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ایک دن عزازیل میرا نافرمان بندہ بنے گا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا۔ اس نے وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2 سال تک رو رو کر اللہ پاک سے مغفرت کی دعا مانگتا رہا۔ ایک دن عزازیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، اے اللہ، شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ پاک نے عزازیل کو فرمایا، ایک بندہ ہے جس کو میں نے ہر نعمتوں سے نوازا ہوگا، وہ ایک دن میری نافرمانی پر اتر آئے گا، اس لیے وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ عزازیل نے پوچھا، اے میرے رب، وہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہت جلد ہی شیطان مردود کو دیکھ لو گے۔ اس کے بعد عزازیل کئی صدیوں تک اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ اللہ نے اپنے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک بندہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کر فساد کرے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ کچھ تمہارے علم میں نہیں۔ اللہ نے زمین کے ہر حصے سے مٹی منگوائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے
پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی وہیں رکھا، اس میں جان نہ ڈالی۔ جب بھی فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ بہت حیران ہوتے، لیکن جب عزازیل حضرت آدم کے پتلے سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھتا اور اس پتلے سے گزرتے ہوئے حضرت آدم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا۔ عزازیل سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈال دی، سب فرشتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ عزازیل کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم تو آگ سے نہیں بنائے گئے، میں تو اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ پاک نے عزازیل کو فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے۔ اللہ پاک کا حکم سن کر عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں ہی وہ شیطان مردود ہوں جس کا میں نے لوہے محفوظ پر پڑھا تھا۔ جب عزازیل شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ پاک سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی تو اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا، بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی میں اتریں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے شیطان مردود سے فرمایا، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا جبکہ میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس طرح عزازیل اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان مردود بن گیا۔ اللہ نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا توق قیامت تک ڈال دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالی شیطان کو دردناک موت کا مزہ چکھائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔